نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلیفہ اسوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین، دو نوروں والا. یہ لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کے نصیب میں نہیں آیا. دو نور والے اس لیے کہلائے کہ ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ان کا نکاح ہو گیا اور وہ انتقال فرما گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور پانچویں پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ جا جوڑتا ہے. ان کی نانی ام الحکیم تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. دور جاہلیت میں بھی ان کا خاندان غیر معمولی وقت اور اقتدار کا حامل تھا. ان کے فور فادرز جد امجد امیہ بن عبد الشمس تھے جو قریش کے رئیسوں میں سے ایک تھے. بہت امیر انسان تھے. اور امیہ بن عبد الشمس سے ہی آگے بنو امیہ چلے جو خلیفہ ہوئے. امیہ ڈائنیسٹی کا نام سنا بنو امیہ کا؟ یہ انہی سے چلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فور فادرز تھے یا جد امجد تھے. قریش کا قومی علم جو جھنڈا جنگ میں ہوتا ہے اس خاندان کے قبضے میں ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے بہت ممتاز تھا اور بنو ہاشم کے سوا اور کوئی دوسرا خاندان ان کے ہمسر یا برابر نہیں تھا. یعنی دو سب سے معزز جو خاندان تھے مکہ میں اس زمانے میں، ایک بنو ہاشم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا بنو امیہ جن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 برس چھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت شخصیت کے ساتھ ساتھ بہترین سیرت بھی ان کو عطا فرمائی. انہوں نے جوانی سے ہی اپنی شرافت کی وجہ سے مکہ میں ایک نام کمایا. بہت باعفت اور بہت باحیا تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ قریش کے 3 لوگ ایسے تھے جو دیکھنے میں بہت حسین، بہت خوبصورت، انتہائی پرکشش شخصیت رکھنے والے، بولتے تو ہمیشہ سچ بولتے اور بولتے تو لگتا گویا مصری کی ڈلیاں ہیں. ان تینوں میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. بہت نرم و نازک، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑے گھنے بال، گھنی داڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف، باحیا، اور دور جاہلیت میں بھی کبھی برائیوں میں یا شراب جیسی چیز میں ملوث نہیں ہوئے. حالانکہ ایک امیر تاجر تھے، لیکن دولت کے باوجود ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک مصیبت زدہ کے لیے بڑھ کے مدد کرنی. ان کو لقب اسی لیے غنی دیا گیا. ان کو مسلمانوں میں کامل الحیا اور کامل الایمان کا لقب ملا، یعنی حیا میں بھی مکمل اور ایمان میں بھی مکمل. اور اسلام سے پہلے سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. مکہ کے وہ 17 لوگ جو پڑھے لکھے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. ان کا شمار
سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ، اور ان 6 اکابر صحابہ میں ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر خوش رہے، راضی رہے، زندگی میں بشارتیں ملیں، ابتدائے اسلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے وہ محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی خوبصورت۔ جس انسان کے اندر نیکی بھلائی اور خیر ہوتی ہے تو پھر جب بھی حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے گہری دوستی تھی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے یہ اس قدر متاثر ہوئے کہ قبول اسلام پہ آمادہ ہوئے۔ کہتے ہیں ابھی ہم دونوں ارادہ کر رہے تھے کہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کہ میں ایمان کا اظہار کروں، کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا عثمان خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ سادہ جملے ادا ہوئے تو ان میں اس قدر اثر تھا کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان 4 مردوں میں سے میں چوتھا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی مجھ سے قبل 3 مرد اسلام لا چکے تھے اور میں ان میں سے چوتھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ منکوح تھی، نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب نے جب اسلام کی مخالفت میں انتہا کر دی تو اپنے دونوں بیٹوں پہ دباؤ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور یوں رخصتی سے پہلے ہی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور یہ بہت مشکل وقت تھا، مخالفتوں کی انتہا دیکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر چیز لکھ دی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑا مثالی جوڑا تھا، بہت محبت کرنے والے اور بہت خوش، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دولت اور اثر کے باوجود اسلام کے راستے میں ستایا گیا، اور ان کے چچا ان پہ سختی اور زیادتی کی انتہا کرتے، ان کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے چچا نے نیچے کی طرف سے دھواں دینا شروع کر دیا، اور وہ اتنے بالآخر مجبور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں ہی ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، اور انہی کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑی، لیکن عبداللہ 6 برس کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خانہ کعبہ میں سورہ النجم کی تلاوت کی۔ اس وقت قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے، وہ سب بھی خاموشی سے سورہ النجم سنتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ حبشہ میں کسی نے جا کے یہ خبر مشہور کر دی کہ تمام مسلمان جو مکہ میں ہیں امن میں آ گئے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم واپس آئے، واپس آ کے دیکھا تو خبر جھوٹی تھی، لیکن اب ہم نے مکہ میں ہی رہنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا موقع آ گیا، اور یوں دوبارہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں اس جوڑے کو 2 ہجرتوں کا اجر و ثواب کمانے کا موقع مل گیا۔
ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہاں ان کی مواخات یا بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور دونوں خاندانوں میں اتنی محبت بڑھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ اتنے غمگین ہوئے، ایک پر درد مرثیہ لکھا، اور عمر بھر کہتے ہیں کہ وہ اداس رہتے تھے حضرت عثمان کی یاد میں۔ مدینہ منورہ آ کے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی خدمت اور قربانیاں مثالی ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بہت تکلیف ہوئی۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس میں پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، اس کا مالک یہودی تھا، اور وہ مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے وہ پانی زیادہ قیمت کے اوپر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا بدلہ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکیوں میں پیش رہتے، فوراً اس یہودی مالک کے پاس گئے اور کہا یہ کنواں میرے ہاتھ آدھا فروخت کر دو۔ اس نے کہا آدھا کنواں؟ فرمایا ہاں، آدھے کا مطلب یہ کہ ایک دن کنواں میری ملکیت میں ہوگا اور ایک دن تمہاری۔ جب میری ملکیت میں ہوگا میں جسے چاہوں اپنا پانی دوں، جب تمہاری اگلے دن باری ہو تم جس پہ چاہو فروخت کر دو۔ اس نے دل میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 12,000 درہم لے کے اس یہودی نے آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ اب جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے ہی فری ہوتا تھا، مسلمان خوب پانی بھرتے، اتنا بھرتے کہ اگلے دن ان کو یہودی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ یہودی کا کاروبار خسارے میں جانے لگا، اور تنگ آ کے اس نے باقی آدھا کنواں 8,000 درہم تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی یہ مشکل دور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تجارتی قافلہ پہنچا جو کہا جاتا ہے کہ 1,000 اونٹوں پہ سب پہ غلہ لدا ہوا تھا، اور تجارت کے لیے آیا تھا۔ بڑے بڑے تاجر لپٹے، ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، اتنا پروفٹ دیں گے، آپ یہ سارا غلہ ہم پہ فروخت کر دیں، کیونکہ اس وقت وہ جس قیمت پہ چاہتے غلہ بیچ کے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جب قحط کا حال دیکھا، کہا کہ نہیں، جتنا تم مجھے آفر کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ پہ میں سودا کر چکا، اور جس کے ساتھ کیا ہے وہ 1 درہم کے بدلے 10 دے گا اور اس سے بھی زیادہ، اور اتنا کہہ کے وہ تمام غلہ فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب حضرت عثمان نے غلہ تقسیم کر دیا تھا تو اس سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عثمان کی شادی کر دی، اور میں اس کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا۔ جنگ تبوک کا وہ موقع تھا جبکہ شام کی طرف عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ اس زمانے میں شام میں جو عیسائی تھے وہ اپنے ٹائم کے سپر پاور تھے، اور اس حکومت سے ٹکر لینا اور جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد پہ خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دلائی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ پوری فوج میں سے 1/3 کا تمام خرچ میرے ذمہ ہے۔ 30,000 فوجی تھے، 10,000 مجاہدین کا کہا میرا ذمہ ہے، حتیٰ کہ ان کے جوتی کے تسمے تک کا خرچ میں دوں گا، کھانا پینا، سواری، اسلحہ وغیرہ سب میرے ذمہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1,000 طلائی دینار، 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے بھی دیے۔ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ ان طلائی دیناروں کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ جنت کی بشارت۔
اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ 2 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور فرماتی تھیں، بخاری کی روایت ہے کہ 2 کالی چیزوں پہ ہم رہتے تھے، یعنی پانی اور کھجور. ان کو جب معلوم ہوا فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، غلہ، کھانے پینے کا سامان اور کئی درہم پہنچا کے ان کو قسم دے کے کہا کہ آپ کو قسم ہے جب کبھی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھانا پینا موجود دیکھا. فرمایا یہ کیا؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب بتایا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی. جنگ بدر کے موقع پہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بیمار تھی، شدید بیمار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی کہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے آپ رک جائیں. تاہم ان کو بدری مجاہدین میں شریک سمجھا گیا، اور بخاری میں جو بدری مجاہدین کی لسٹ چھپی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے. جب مسلمان فتح یاب ہو کے لوٹ رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیوی کو دفن کر رہے تھے. اب بہت سوگوار اور بہت غمگین تھے. صحابہ کرام نے تسلی دی تو کہتے تھے یہ غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری جڑی تھی وہ کٹ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کر دیا. اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یک کے بعد دیگرے مر جاتی ہیں تو میں عثمان سے ان کے نکاح کرتا رہتا. یہ اتنے خوش تھے اپنے اس صحابی سے، اپنے داماد سے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے. صلح حدیبیہ کا وہ موقع آیا جب مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا. حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ تھے، انتہائی غمگین، عمرے کی نیت سے نکلے ہوئے، پوری تیاری کر کے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور عمرہ کرنے آئے ہیں، واپس لوٹ جائیں گے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور حکمت دیکھیں کہ موقع کے مطابق انسان کو چنتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مکہ والوں میں ایک ممتاز اور معزز حیثیت رکھتی ہے اور ان کی بات کو وہ سنیں گے، قابل توجہ سمجھیں گے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے مکہ معظمہ گئے ایز این ایمبیسڈر. لیکن مکہ والوں نے ان کو روک دیا اور ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں یہ بات اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس بات پہ بیعت لی کہ کون ہے جو عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ مر جائیں گے بدلہ لیے بغیر نہیں ہٹیں گے. ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پہ بیعت لی اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے ہاتھ کو قائم مقام بنا کے بیعت دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا آنر ہے، اور ان پہ اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ اگر وہ ہوتے اس وقت تو ایسی بیعت پہ ضرور شامل ہوتے. مورخین کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام کو اللہ تعالی کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا. سورہ الفتح آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ البتہ تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی سوائے خلوص اور ایمان کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کے نہ صرف یہ کہ ان کو آخرت کی رضامندی دی بلکہ دنیا میں بھی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت ان پہ سکینت نازل ہوئی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریبی فتح بھی پہنچائی۔ 1400 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل رکھا۔ ان کی رائے بہت درست ہوتی، اور اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں ان کو مجلس شورا کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع پہ ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ جب آپ 2 غزوات کی طرف گئے، ایک غزوہ ذات الرقاع تھا اور ایک غزوہ بنو غطفان تھا غالباً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بالکل آخری وقت تھا تو انہوں نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کے نام تجویز فرمائے تھے کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا، اور یہ وصیت کی تھی کہ 3 دن سے زیادہ یہ جگہ خالی نہ رہے خلیفہ کی۔ ان کے نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا کہ جس کے حق میں اکثریت ہو اسے 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد لوگ جمع ہوئے اور خلیفہ کے لیے چناؤ کا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام خلافت سے واپس لے لیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی اپنا نام واپس لے لیا۔ یوں خلافت کے لیے اب صرف 2 صحابہ کرام رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا۔ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 رات مسلسل اسی چیز پہ غور و فکر کرتے رہے، صلاح و مشورے کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، ان دونوں صحابہ کرام سے علیحدگی میں لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے، اور بہت غور کے بعد آخرکار انہوں نے تیسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا، اور آگے بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 23 ہجری میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے بعد ایک اہم مسئلہ یا مقدمہ جو پیش ہوا وہ ہرمزان کا قتل تھا۔ ہرمزان پہ شک تھا، بلکہ ایک صحابی نے خود دیکھا تھا کہ ایک رات پہلے لولو نامی غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے پاس ہرمزان اور ایک اور اجمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور اچانک جب اس صحابی کو دیکھا تو گھبرا کے اٹھے تو ان سے خنجر گرا تھا، اور وہی خنجر تھا جو اگلے دن دیکھا گیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، جس کے 2 طرف دھار تھی، وہ خاص طرح کا بنا ہوا تھا۔ لہذا یہ تو بات طے تھی کہ اس سازش میں یہ دونوں اجمی شامل تھے، جن میں سے ایک ہرمزان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم میں آ کے ہرمزان کو قتل کر دیا۔
ان کو عارضی طور پہ قید کر لیا گیا تھا، اور جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یہ مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو مجلس شورا کے ارکان تھے ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی ان کے والد کو شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی بیٹے کو اگر قتل کیا جائے تو کچھ صحابہ کرام کے دل پہ یہ بات بوجھل تھی، اور وہ بہتر سمجھتے تھے کہ قصاص کی بجائے دیت پہ معاملہ طے ہو جائے، کیونکہ اس کی اجازت شرع میں موجود ہے۔ لہذا اس مقدمے کا فیصلہ دیت پہ طے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیت کی رقم اپنی ذاتی جیب سے ادا کی، اور اس طرح اس مقدمے کا فیصلہ بخوبی کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس دور حکومت کے ابتدا میں کوئی خاص مسائل نہ تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت سیٹ نظام اسٹیبلش ہو چکا تھا، لہذا اب فتوحات کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور اسلامی مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، یعنی تقریباً چائنا کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحری جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بحری جنگ کی اجازت دیں، کیونکہ عیسائی جو تھے سمندر کے راستے سے آ کے بہت حملے کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے سمندر میں۔ انہوں نے بتایا کہ یوں کشتیاں چلتی ہیں، اور اتنا وسیع اور ریز سمندر ہوتا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی، کئی دن تک خشکی نہیں ہوتی، اور ہواؤں کے دوش پہ کشتی چلتی، اگر ہوا مخالف ہو جائے یا سمندر کی لہروں میں طغیانی آئے کشتیاں ڈولتی بھی ہیں اور کبھی ڈوب بھی جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ نے بتایا چونکہ بہت زیادہ عیسائی اس طرف سے آتے تھے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت دے دی، اور پہلا بحری بیڑا یا نیول فلیٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بنائی گئی، اور بحری جنگوں کا بھی آغاز ہوا۔ بحری جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ مسلمان اسپین تک چلے گئے، دستہ لے کے میڈیٹرینین کراس کیا، اور الجیریا تک مسلمانوں نے حملہ کیا، تاہم اس وقت ایک حملہ کر کے آ گئے، اور اسپین کو پھر بعد میں باقاعدہ طور پر 93 ہجری میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی مملکت ہے اس خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے۔ قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، اور کہتے تھے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی قبر سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی ان کی آنسوں سے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی ایک جمعے کو مس ہو جاتا تو اگلے جمعے کو 2 غلام اکٹھے آزاد کرتے، کمی نہ رہ جائے۔ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح افسروں کے اور عمال کے اخلاق و کردار کی نگرانی کی جاتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے خطبات دیکھتے ہیں کہ مسلسل اپنے کو اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ آخرت، محاسبہ قیامت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دنیا میں بے اعتدالیاں نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال تک ان کی حکومت میں ہر طرف امن و امان، خوشحالی اور سکون تھا۔ ہم چند فتوحات اور بغاوتوں کا تھوڑا سا تفصیلی حال دیکھتے ہیں۔ سکندریہ یا الیگزینڈریا جو بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا، لیکن اس میں رومیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، عیسائیوں کی، اور اسی لیے انہوں نے قیصر روم کی مدد سے اور اس کی پشت پناہی پہ بغاوت کر دی، ریبیلین۔ 25 ہجری کی بات، قیصر روم نے بذات خود ان کو سپورٹ کی، اور قسطنطنیہ سے، کانسٹینٹینوپل سے ایک بہت بڑا جنگی بیڑا ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بہت بڑی فوج بھی اس کے ساتھ تھی، اور
500 बहरी बेड़े रवाना हुए. ये जंग एक इंतहाई मुश्किल और बहुत परेशान कुन जंग थी. रूमियों को अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, और जब वो जंगी बहरी बेड़े उनके पहुंचे और साथ उनकी फौजें पहुंची, तो पहले तो अमन की उनको पेशकश की, लेकिन उनको इतना फख्र था अपनी कुव्वत पे, अपनी ताकत पे, अपने असलहे पे, कि उन्होंने अमन की तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया. फिर मुसलमानों ने पूछा कि आप समुंदर में लड़ना पसंद करेंगे या खुशकी पे? तो उन्होंने इंतहाई गुरूर से कहा समुंदर में, क्योंकि वो मुसलमानों की बेचारी छोटी छोटी कश्तियां और कहा उनका इतना रिफाइंड किस्म का बहरी बेड़ा. मुसलमान कहते हैं हम सब ने अपनी कश्तियां बांधी और अल्लाह का नाम लेके समुद्री जंग के लिए तैयार हो गए. एच कैनेडी कहता है कि उसका तर्जुमा आपको सुना देती हूँ. वो कहता है कि वो एक बड़ी खतरनाक रात थी जिसकी सुबह ये जंग होनी थी. कहते हैं हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था. तमाम रात मुसलमानों की आहुजारियां, इबादत, सजदे, आहें और दुआएं थीं. और दूसरी जानब रूमियों के लश्कर की तरफ से सारी रात घंटियां बजती रहीं, हंसी मजाक और एक दावत का समा था, क्योंकि उनको यकीन था कि वो सुबह फतह पा लेंगे. सुबह हुई तो एक मुजाहिद जो उस वक्त जंग में खुद मौजूद थे, वो सुनाते हैं कि जब सुबह हुई तो हमने अपनी कश्तियों को एक दूसरे के साथ बांध लिया ताकि हम मिल के उन पे हमला कर सकें. बड़ी शदीद जंग शुरू हुई. हर तरफ हवा में भी सन्नाटा छा गया और समुंदर भी थम गया. There was lull in the atmosphere. जंग में कहते हैं कि हमारे मुखालफीन बड़े साबित कदमी से जमे रहे और कश्तियों पर तलवारों और खंजरों से जंग होती रहे, यहाँ तक कि खून की नदियां साहिल समुंदर तक बहने लगी और मौजों के जरिए मुर्दों के अंबार ऊपर तैरने लगे. तो जहां तक नजर जाती थी लाशें ही लाशें समुंदर के ऊपर तैर रही थी और वो पानी बिल्कुल सुर्ख हो गया और समुंदर की लहरें लगता था कि खूनी लहरें हैं. लेकिन मुसलमान सब्र के साथ जमे रहे, शहीद होते रहे, लेकिन लड़ते रहे और मुखालफों को भी मारते रहे कि आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह याब कर दिया. और यूं बिलाखिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमान इसमें फतह याब हो गए. अब जब रूमी हारे तो वो सिकंदरिया से भागना शुरू हुए और भागते हुए उन्होंने मिस्र की कदीम कौम कप्तियों से कहा कि तुम भी हमारा साथ दो, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हुए जाएं. लेकिन उन्होंने उनका साथ न दिया. उस पे वो मिस्रियों से नाराज हुए, उनकी खूब लूट मार करते हुए वहां से निकल भागे. जब जंग खत्म हुई तो फातिह मिस्र हजरत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत अक्लमंदी से बैतुल माल में से उन तमाम मिस्रियों की माली तलाफी की जिनको नुकसान पहुंचा था. इस पे अहले मिस्र मुसलमानों से बहुत खुश हुए और उनकी हमदर्दियां हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के साथ हो गईं. और यूं अल्लाह ताला ने मिस्र की तरफ इस्लामी मुमलिकत को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप जानते हैं कि वहां पे बहुत इस्लाम का काम हो रहा है. मशहूर यूनिवर्सिटी है जामे अजहर. एक तरफ मिस्र की बगावत को हमेशा के लिए कुचल दिया गया और ये 25 हिजरी की बात है. दूसरी तरफ आजरबाईजान और आर्मीनिया, उस तरफ बगावतें हो गईं. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आजरबाईजान और आर्मीनिया बाकायदा तौर पे फतह न हुए हुए थे, बल्कि उन्होंने जिजिया दे के अतात कबूल कर ली थी. 25 हिजरी में इन इलाकों में बगावत हो गई. हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद को भेजा एक लश्कर देके और उन्होंने हमला करके आजरबाईजान को दोबारा अतात पे मजबूर कर दिया. दूसरी तरफ सलमान बाहली को आर्मीनिया की तरफ भेजा और आर्मीनिया की तरफ जो बागी थे उनको भी शिकस्त हुई. वहां पे अमन व अमान बहाल हुआ और यूं आजरबाईजान और आर्मीनिया बाकायदा तौर पे फिर इस्लामी मुमलिकत का हिस्सा बन गए. इधर मशरकी ममालिक में बगावतें जारी रहीं, क्योंकि ईरानियों का जो बादशाह था असल यज़दगर्द, जो सासानी हुकूमत का आखिरी हुक्मरान था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी इतने सालों की हुकूमत और उसमें मुसलमान आ जाएं. लिहाजा
وہ چھپتا چھپتا جہاں جاتا ایرانیوں کو بغاوت پہ اکساتا اور مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں ایران کے مشرقی حصے ویسٹرن سائڈز پہ یعنی فارس یا پرشیا، تبرستان، خراسان، کرمان، سجستان وغیرہ میں بغاوت ہوئی۔ یہ بہت بڑی بغاوت تھی، پرشیا کے علاقے میں ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن عامر نے اہل فارس کو شکست دی اور بالآخر قدیم شہر تھا نیشاپور، اس کا محاصرہ ہوا اور باقاعدہ طور پہ یہ علاقے فتح ہو گئے۔ یزدگرد کو جب شکست ہوئی وہ بھاگتا بھاگتا بالآخر تنہا رہ گیا فوجیوں کے بغیر۔ اس نے ایک دہقان کے ہاں پناہ کی درخواست کی، کہتے ہیں چکی پیسنے والا تھا، لیکن اس بادشاہ کے چند زیورات پہ اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو لالچ آئی اور اس نے اس بادشاہ کو قتل کر کے دریا میں پھینکا اور اس کے زیورات پہ قبضہ کر لیا۔ بعد میں یہ لاش ڈسکور ہو گئی اور یہ کنفرم ہو گیا کہ ساسانی حکومت کا آخری حکمران مر گیا ہے۔ اس کے بعد ایران میں مسلمانوں کی مستحکم حکومت جم گئی اور امن و امان بحال ہوا۔ دوسری طرف انطاکیہ اور طرطوس ایشیا مائنر، وہاں سے رومی اکثر آتے اور مسلمانوں کی سرحدوں پہ فوجی کاروائیاں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے انطاکیہ اور طرطوس کے درمیان جو رومی قلعے تھے ان کو بھی فتح کر لیا۔ شمالی افریقہ یا ناردرن افریقہ کی طرف 27 ہجری میں عبداللہ بن ابی سرح جو اب والی مصر تھے، ان کے ہمراہ ایک بہت بڑی فوج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کی اور طرابلس یا ٹرپلی پہ حملہ کیا۔ یہاں پہ رومیوں کا ایک بہت مشہور جرنیل تھا گریگری یا جرجیر، اس کے پاس 1,00,000 کے اوپر تعداد تھی فوجیوں کی، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مزید فوج بھیجی اور یوں سب نے مل کے جب طرابلس پہ حملہ کیا تو بالآخر جرجیر 25,000 دینار سالانہ کی شرط پہ صلح کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ طرابلس کے بعد تیونس، مراکش یعنی موراکو اور الجزائر کے علاقوں پہ بھی اب قبضہ ہو گیا۔ ناردرن افریقہ تقریباً سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور عبداللہ بن نافع نے اسپین پر حملہ کیا، لیکن ابھی مستقل فتح کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ قبرص یا سائپرس ایک جزیرہ ہے، اگر آپ جانتے ہو۔ سائپرس کی طرف مسلمان بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری جنگ کر کے 28 ہجری میں جب حملہ کیا تو سائپرس والوں نے 7,000 دینار سالانہ پہ صلح کی اور اس شرط پہ معاہدہ کیا کہ وہ رومیوں کے جہازوں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ اگر رومی اس طرف آئے تو مسلمانوں کو اطلاع دیں گے۔ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا 33 ہجری میں اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کے جہازوں کی مدد کی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حملہ کیا اور قبرص باقاعدہ طور پہ فتح ہو گیا۔ افغانستان کے اوپر تک جاتے جاتے چائنا کے بارڈر پہ مسلمان پہنچ گئے۔ انتہائی وسیع و عریض مملکت ہے جس کا ایک تنہا حکمران ہے۔ 6 سال میں یہ تمام فتوحات مکمل ہو گئی تھیں اور پہلی مرتبہ کچھ صحابہ کرام اور اسلام کی تبلیغ کرنے کا وفد چائنا بھی جا پہنچا۔ ابھی ایک رپورٹر نے لکھا تھا کہ اتنے لمبے کمیونزم کے بعد بھی جب میں ابھی ریسنٹلی گیا تو وہاں ابھی بھی چند مساجد کے اثرات مجھے نظر آئے، اور پھر مجھے وہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ سب سے پہلے یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آئے۔ یہ کہاں رہ گیا سعودی عرب؟ اس زمانے کی مسافتوں کو سوچیں، اونٹ اور اتنے لمبے لمبے سفر اور بیچ میں صحرا آ رہے ہیں، دریا آ رہے ہیں، پہاڑ آ رہے ہیں، اور ان کے صدقہ جاریہ آج بھی وہاں موجود۔ کچھ لوگ ملے جو ایمان چھپائے ہوئے تھے، ان لوگوں کی کوششوں کے اثرات 1400 سال کے بعد بھی ملتے ہیں۔ چونکہ حکومت دور دور تک پھیل رہی تھی، نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے، لہٰذا اب مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک جنگ کے لیے جب مختلف ملکوں سے
مسلمانوں کی فوجیں اکٹھی ہوئی حملے کے لیے تو کچھ 9 مسلم قرآن پاک کو اپنے ہی طرز سے پڑھ رہے تھے، جس سے انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اس طرح سے تو مجھے فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھنا شروع ہو جائیں۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ اوریجنل مصحف جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں تیار کروایا تھا، بک فارم میں قرآن پاک کو جو اکٹھا کیا گیا تھا بڑے خیال سے، وہ انہوں نے مصحف منگوایا۔ وہ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، جو ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اسی لیے اس کو مصحف حفصہ بھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 7 کاپیاں بنوائی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، 7 قرآن پاک بالکل اس کی ٹرو کاپی بنائے گئے، اور پھر ان 7 نقلوں کو انہوں نے 7 اہم جگہوں پہ بھجوا دیا، جن میں سے ایک مدینہ منورہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، ایک کوفہ میں، اور اس طرح 7 نقلیں 7 جگہوں پہ بھیج دی گئیں۔ اور یہ انسٹرکشنز ہوئی کہ جس نے اپنے طور پہ کوئی قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ سب حکومت مرکز میں جمع کروا دیں، اور ان سب کو ختم کر دیا گیا تاکہ کہیں کسی نے کوئی غلط چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ آگے نسلوں میں نہ ٹرانسفر ہو۔ اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اب حکم ہوا کہ جس نے قرآن پاک پڑھنا ہے ان نقلوں سے آگے نقلیں بنا کے تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان 7 نسخوں میں سے آج صرف 4 موجود ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، ایک خزانہ آثار نبویہ استنبول ترکی میں، ایک کتب خانہ مصریہ ایجپٹ میں، اور ایک کتب خانہ ماسکو تاشقند میں۔ اس وقت بھی دنیا میں وہ 4 اوریجنل جو تیار کی گئی تھی نقلیں موجود ہیں آج کے دور میں بھی۔ اس زمانے میں فتوحات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقار اور دنیاوی دولت سے بھی خوب نوازا، اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم دینی خدمت مسجد حرام کی توسیع ہے، جو 26 ہجری میں کی گئی۔ کیونکہ مسلمان الحمدللہ بڑھتے جا رہے تھے، زائرین کی تعداد بڑھ رہی تھی، اس لیے تعمیر کے ساتھ ساتھ توسیع بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کروائی۔ مسجد نبوی میں اس کے ستون وغیرہ اب باقاعدہ پختہ تعمیر کرائے گئے، چھتیں پختہ کی گئیں، ان پہ نقش و نگار کیے گئے، اور اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کمفرٹیبل کیا گیا اور بہترین انتظام دیا گیا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزاروں کے لیے، مسجد میں رہنے والوں کے لیے کھانا پکوا کے ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے، اور یومیہ خرچ جو لوگوں کو دیا جاتا تھا بیت المال سے، وہ اب 1 درہم سے بڑھا کے 2 درہم کر دیا گیا۔ اسی طرح امہات المومنین کا وظیفہ بھی اب پہلے کی نسبت بڑھا دیا گیا تھا۔ بازار تعمیر ہونے لگے، عمارتیں پختہ ہونے لگیں، اور اس امت پہ خوشحالی کے اثرات نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب بے پناہ دولت آئی تھی تو وہ رو پڑے اور کہا تھا کہ جب دولت آتی ہے تو عوام میں حسد اور رقابت پیدا ہوتی ہے اور وقار قوموں کا اٹھ جاتا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں دولت کو دیکھ کے۔ دولت بذات خود خراب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرے یا غافل کرے یا مادیت آ جائے تو پھر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اب چونکہ حکومت وسیع عریض ہو رہی تھی تو کئی اب غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے تھے، ان میں سے کچھ تو سچے دل سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن کچھ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ صرف مسلمان ہو رہے تھے، اور ان میں سے خاص طور پہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا کا نام بہت اہم اور قابل ذکر ہے، جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔
لیکن اب یہودیوں کو یہ برداشت قطعاً نہیں تھا کہ اسلام اتنا مضبوط ہو اور اس قدر ان کی حکومت پختہ ہو اور عوام کے دل اس طرح جڑے رہیں. لہذا آہستہ آہستہ انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی خفیہ چالیں چلیں اور جو بظاہر اسلام کے فیور میں لگتا تھا کہ ہو رہی ہیں. خلیفہ تو بہت نیک طبیعت کا تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مخالفین کو یہ پسند نہ آ رہا تھا کہ مسلمان اور ان کی حکومت اتنی پختہ ہوتی چلی جائے. لہذا بڑے منظم طریقے سے عبداللہ بن سبا نے اپنی سازشوں کی ابتدا کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں خلیفہ اور اسلامی حکومت کے خلاف شک کا بیج بونا شروع کر دیا. اور شک وہ چنگاری ہے جو بھڑک کے آہستہ آہستہ ایک الاؤ بن جاتی ہے، اور ایسا ہی اب شروع ہو گیا. پہلے تو ایرانیوں کو اکسایا گیا، چونکہ ایرانی کئی ہزار سال سے ایک بادشاہ اور آگے بادشاہوں کی اولاد سے محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ لائلٹی رکھنے کے عادی تھے، لہذا ان کے اس جذبے کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ تو اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق تھا. وہیں سے یہ جو موجودہ فرقہ واریت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے شروع ہے. اسی طرح کے خلیفہ کے جو نیکی پہ کیے گئے اقدام تھے ان کو توڑ موڑ کے اور ٹویسٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا. مثلا جو انہوں نے تمام لوگوں کے ذاتی قرآن پاک منگا کے ان کو جلوایا تھا، کہا دیکھو نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ بہت زیادہ مال و دولت سرکاری بیت المال سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری چراگاہوں پہ اپنے اونٹ چراتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے جو شکایت اگلے سال حج کے موقع پہ آئے اور میں تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خلیفہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لیکن جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ بدنیتی پہ مبنی تھے، وہ واقعی شکایتیں نہیں تھیں. وہ تو نہ آئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پہ بار بار کہا کوئی ہے، کسی کو شکایت ہے؟ کوئی نہ بولا. کہا ٹھیک ہے، مجھ تک یہ شکایتیں پہنچی ہیں، لوگوں سنو، میں ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں. مصحف کو جو جلایا گیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، تاکہ کبھی کسی نے کوئی ذاتی طور پہ لکھنے میں غلطی کر دی ہو تو آگے آگے یہ غلطی نہ منتقل ہو. اسی لیے اوریجنل کی 7 کاپیاں بنا کے 7 صوبوں میں بھیج دی گئی ہیں کہ مسلمان ایک قرات پہ جمع ہو جائیں. دوسری بات، مجھ پہ الزام کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تو میں نے تو بیت المال سے اپنا ماہوار وظیفہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولت دی تھی ان کو یہ پسند نہ تھا، گوارا نہ تھا کہ وہ بیت المال سے وہ الاؤنس لیں جو کہ خلیفہ کا حق ہو گیا تھا، نہیں لیا. باقی جو میں دیتا ہوں اپنے ذاتی جیب سے دیتا ہوں، صلہ رحمی کے طور پہ دیتا ہوں. سنت پہ عمل کرتے تھے. چراگاہوں کی بات تو لوگوں سنو، جب میں مدینہ آیا تو مجھ سے زیادہ اونٹ کسی کے نہ تھے. اب میں نے صرف اتنے اونٹ رکھے ہیں جیسے کہ میں حج پہ جاؤں یا میرا پانی بھرنا ہے، میں نے تو وہ بھی سارے اللہ کے راستے میں دے دی. کجا یہ کہ میں سرکاری چراگاہوں کو استعمال کروں. کچھ حکمرانوں کو برطرف کیا گیا تھا، ان کی وجوہات ہیں، سالڈ ریزنز ہیں، اور اتنی تفصیل سے میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، آپ نے سنا کہ کیسے کیسے صحابہ کرام کو ہٹایا، ان سے تفتیش کی، ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، اور وہ خلیفہ کا حق ہوتا تھا. ان کے سارے ریزنز بتائے، نام لے لے کے گنوایا، فلاں کو اس وجہ سے، فلاں کو اس وجہ سے ہٹایا گیا. کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت کا 6واں سال تھا، ان کو کنویں کھدوانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ پانی کا انتظام کرنا بڑا صدقہ جاریہ. ایک دن ایک کنواں کھدوا رہے تھے تو مہر نبوت، وہ انگوٹھی تھی چاندی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوں پہ بھی اپنی وہ سٹیمپ کرتے تھے اس مہر کے ساتھ، وہ پھر خلیفہ وقت کے پاس آتی تھی. یہ اپنی انگوٹھی گھما رہے تھے کنواں کھدواتے ہوئے کہ وہ ہاتھ سے چھٹی اور اندر گر گئی. اس کے بعد انہوں نے اس انگوٹھی کو بہت تلاش کروایا، لیکن وہ کسی صورت نہ ملی. ان کو بہت غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کھو گئی ہے.
اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری انگوٹھی بنوائی. تاہم اب شورشیں، بغاوتیں، شک شبہات شروع تھے. اور ولیم میور کہتے ہیں the clouds were lowering and the horizon of the caliph darkened all around. غم کے بادل، شک و شبہات کے سائے چھانے لگے اور کچھ مخلص مسلمان اس پروپیگنڈا میں آنے لگے جو کہ خلیفہ اور حکومت کے خلاف کیا جا رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. آخری خطبہ ہے ان کا. کہتے ہیں لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا کی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرو. اس نے تمہیں اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے تم فانی دنیا پہ ہرگز فخر نہ کرو اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کرے، بلکہ تم دائمی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تم اللہ بزرگ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا. بہت خوبصورت بات ہے. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا، اور اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بھی یہی ہے. ایک سے ایک ان کا خطبہ ہے، اگر آپ پڑھیں تو دل پہ جا کے اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ دل سے نکلتے تھے نا. دنیا ان کے اوپر اللہ نے خوب وسیع کی تھی، اللہ کے راستے میں لوٹاتے اور لوگوں کو کہتے لوگوں آگاہ ہو جاؤ. دنیا نہایت سرسبز نظر آتی ہے، لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، مگر تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ ہی اس پہ بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ اعتماد کے قابل نہیں. اور جان لو کہ دنیا صرف اسے چھوڑے گی جو اسے ترک کر دے گا. یعنی جو دنیا کو چھوڑ دے گا، دنیا صرف اپنے دھوکے سے اسی کو چھوڑے گی، باقی ہر ایک کو اپنے فریب میں لے لیتی ہے. چھوڑ دو سے مراد یہ ہے کہ دل سے لالچ اور مادہ پرستی انسان کے نکل جائے. اس کے بعد کچھ لوگ باقاعدہ بغاوت پہ اتر آئے، اور ایک دن جب حج کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ تقریباً خالی تھا، بہت سے لوگ حج کی طرف جا چکے تھے. ایسے میں ان حرمت والے مہینوں میں چند باغی غصے سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے. کہا جاتا ہے اس طرح وہ داخل ہوئے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے سارا مدینہ منورہ گونج اٹھا. وہ بغاوت اور سرکشی تھی نا، گھوڑے دوڑانے میں بھی تھی، اور ان کے عزائم کا اظہار ہو رہا تھا. آئے اور بہت ناجائز مطالبات خلیفہ سے کرنے لگے. کچھ کو تھا کہ ہمیں گورنر مصر بنا دیا جائے، کچھ کا کچھ مطالبہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے جب مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو غصے سے باغیوں نے کنکر اور خاک کی مٹھیاں بھر بھر کے خلیفہ پہ پھینکی، بدتمیزی سے گفتگو کی اور ایسے پھینکا کہ تقریباً بے ہوش ہو کے وہ ممبر سے گر پڑے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اکابر صحابہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے باغیوں کو بھی ملامت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات چیت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چند مطالبات پورے کرنے کا وعدہ کیا اور ان کو ایک فرمان لکھ کے بھیجا کہ یہ والی مصر کو دکھا دو. یوں یہ لوگ واپس تو پلٹ گئے بظاہر، لیکن مدینہ منورہ سے تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئے اور کہا ہمیں راستے میں خلیفہ کا ایک قاصد ملا جو سواری پہ سوار تھا، اور ہم نے تلاشی لی، وہ مشکوک حالت میں تھا، تو ایک خط ملا ہمیں خلیفہ کا جس پہ خلیفہ کی مہر بھی لگی تھی، اور وہ والی مصر کے نام تھا کہ جو ہی یہ لوگ پہنچے ان کو مار دینا. وہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے نہ یہ خط لکھا ہے اور نہ میں نے اس قاصد کو بھیجا. یہ بھی ایک سازش تھی نا. لیکن اب باغی کسی صورت ماننے والے نہ تھے اور انہوں نے بالآخر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. خلیفہ کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا، نماز پڑھانے سے روک دیا گیا، اور خلیفہ وہ ہیں جن کی حکومت آپ دیکھ چکے ہیں اور فوجیں ہیں جگہ جگہ پہ محصور کر دیتے ہیں، اور بالآخر ان کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بھی تھی، وہ پانی لے کے اپنے خچر پہ گئیں کسی طرح پانی اندر پہنچاؤں، تو ان باغیوں نے انتہائی بدتمیزی سے
ان کو بھی دھکیلا اور ان کے خچر کو ایسا مارا کہ وہ تقریباً گر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا لوگوں سنو، جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی کی زمین نمازیوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت میں اس کا اجر دے. تو میں نے اس توسیع کے لیے زمین اپنے ذاتی جیب سے خرید کر دی تھی، آج تم مجھے اسی مسجد میں جانے سے روکتے ہو. پھر جب مسلمان یہاں تھے اور پانی کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے، وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں کچھ عطا فرمائے. تو میں نے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج تم مجھ پہ اسی کنویں کا پانی بند کرتے ہو. کہا تم لوگ میری جان لینا چاہتے ہو؟ You have risen up to slay the Lord's elect. Have a care, you men. کہا کہ تم خلیفہ کو مارنا چاہتے ہو؟ خیال کرو کیا کرنا چاہتے ہو. ایک مسلمان کی جان لینا صرف 3 وجہ سے جائز ہے، یا وہ مرتد ہو جائے، یا وہ قتل عمد کرے، اور یا شادی شدہ مرد مسلمان جو زنا کرے. اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، تم لوگ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ لیکن ان کے آنکھوں پہ ایسے خون چڑھا ہوا تھا، ماننے کو نہ تیار ہوئے. تو فرمایا ٹیکنگ مائی لائف وداؤٹ سچ کاز یو بٹ سسپینڈ دا سورڈ اوور یور اون نیکس. کہا کہ میری جان بغیر ان کسی وجوہات میں سے لے کے تم اپنی تلواروں کو اپنی ہی گردنوں پہ مسلط کر دو گے. اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا اگر تم لوگوں نے مجھے مار دیا تو پھر یہ تلوار کبھی نیام میں نہ جائے گی اور قیامت تک مسلمانوں کا خون بہاتے رہیں گے. کتنی سچی بات کہ جو تلوار ایک خلیفہ کی گردن کے لیے اٹھے گی سچے مسلمان کے لیے تو پھر ہمیشہ مسلمان کا خون ہی بہاتے رہیں گے، وہ تلوار نیام میں نہ جائے گی. چند مسلمان جو وہاں تھے پوری کوشش کر رہے تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نہ پھر رہے ہوں. اور وہ سب اور اکابر مسلمان اور صحابہ کرام منت کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگ کر کے ان کو ہٹائیں آپ کے پاس. فرماتے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ پاک زمین پہ مسلمان کا خون میری وجہ سے بہائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں مسلمانوں کا خون بہے. مجھے پسند نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت پہلے کہا تھا کہ میں خطرات کی بو سونگ رہا ہوں، آپ کہیں تو میں شام کی جانب سے فوجیں روانہ کر دوں. ہر طرف تو ان کی فوجیں تھیں. کہا کہ نہیں، یہ مقدس زمین ہے، میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا. محاصرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اسی طرح حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور ان کے بچے ان کی حفاظت کے لیے باغیوں کے سامنے کھڑے رہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. آخر باغیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں اور مدینہ منورہ سے چلے جائیں. کہا کہ یہ خلافت کا کرتا جو مجھے اللہ نے پہنایا ہے یہ میں نہیں اتاروں گا، کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، اس کو مت اتارنا. مطلب خلافت کی طرف اشارہ تھا. پھر کہا کہ یہ سرزمین چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مر جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑوں گا. آخرکار وہ وقت آیا جس پہ ہمیشہ مسلمان غم سے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ سازش رنگ لائی. ولیم یور کہتے ہیں the fatal crisis was hurrying on. ایک رات جو آخری رات تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فرما رہے ہیں عثمان روزہ ہمارے پاس افطار کرنا. سمجھ کے کہ آخری رات. اگلے دن روزہ رکھا اور گھر کے اندر جتنے غلام موجود تھے سب کو آزاد کرو. گھر میں صرف ایک بیوی رہ گئیں
جن کا نام نائلہ تھا اور جن کی کافی عمر تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود عمر 70 سال سے اوپر تھی. یہ 2 میاں بیوی رہ گئے. روزے سے ابتدا کی دن کی عصر کا وقت تھا. آخری خطبے میں کہا تھا ڈیتھ said Usman, gathering himself up with the firmness and dignity that marked his last days. Death I prefer. As for fighting, I have said it already, my people shall not fight. Had that been my desire, I had summoned armies to my side. وقار سے اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ موت کو میں ترجیح دیتا ہوں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کی باہمی جنگ ہے میں کبھی بھی مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے لیے یہ کام کریں. میں چاہتا تو کئی فوجیں طلب کر لیتا. عصر کا وقت آ گیا اور قرآن پاک کھولا اور جب اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ باغیوں میں سے کچھ لوگ پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے آئے اور ان کو شہید کر دیا، اور اس خون کے چھینٹے قرآن پاک میں اسی جگہ پہ جا کے گرے جہاں پہ یہ آیت ہے. یوں یہ خلیفہ وقت شہید کر دیے گئے. اور وہ فرماتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ کھڑا تھا. میرے ساتھ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کے پہاڑ کو کہا تھا اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. شہادت وہ درجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ تلوار جو مسلمانوں کے میان سے ایک خلیفہ کے لیے باہر نکلی تھی، پھر آج تک مسلمان کا خون بہا رہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ.